السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے دلکش اور تاریخی ملک کی سیر پر جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ عرب دنیا میں ایک خاص مقام رکھنے والا یہ ملک نہ صرف اپنی قدیم تہذیب بلکہ اپنی جدید طرز زندگی کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لبنان کی، جسے پیغمبروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار مبارک بھی اسی سرزمین پر موجود ہے، جو اس ملک کی روحانی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، لبنان ایک ایسا ملک ہے جو بظاہر تو عرب دنیا کا حصہ ہے، لیکن اس کی ثقافت، رہن سہن اور ماحول کئی لحاظ سے یورپی ممالک سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ جدید طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں اور فیشن، موسیقی اور تفریحی سرگرمیاں عام ہیں۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت ایک انتہائی خوبصورت اور جدید شہر ہے، جسے مشرق کا پیرس بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر نے تاریخ میں کئی بار تباہی دیکھی، خاص طور پر جنگوں کے دوران، لیکن ہر بار یہ شہر پہلے سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ آباد ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بیروت کو استقامت اور حوصلے کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ضرور ہے، لیکن اپنی خوبصورتی، پہاڑوں، سمندر اور سرسبز وادیوں کی وجہ سے سیاحوں کے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ لبنان کی سرحدیں شام اور اسرائیل سے ملتی ہیں، جبکہ مغرب میں بحیرہ روم اس کے ساحلوں کو چھوتا ہے۔ لبنان کی ایک خاص بات اس کا موسم بھی ہے۔ جہاں عرب دنیا کے اکثر ممالک شدید گرمی کے لیے جانے جاتے ہیں، وہیں لبنان میں موسم نسبتاً معتدل رہتا ہے۔ گرمیوں میں خوشگوار ٹھنڈک اور سردیوں میں برف باری اس ملک کو مزید دلکش بنا دیتی ہے۔ ویورز، اگر ہم یہاں کی معاشرتی زندگی کی بات کریں تو یہ کافی حد تک مغربی رنگ میں ڈلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں مرد و خواتین دونوں جدید لباس پہنتے ہیں۔ رات کے وقت کلبز اور تفریحی مقامات آباد ہوتے ہیں اور نوجوان نسل موسیقی اور ڈانس میں مصروف نظر آتی ہے۔ یہ سب چیزیں اسے دیگر عرب ممالک سے مختلف بناتی ہیں۔ مذہبی لحاظ سے بھی لبنان ایک منفرد ملک ہے، جہاں عیسائی، سنی اور شیعہ مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں اور ایک خاص توازن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی تنوع اس ملک کی پہچان بھی ہے۔ لبنان اپنی زراعت کے لیے بھی مشہور ہے، خاص طور پر زیتون کی پیداوار یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لبنان کا زیتون اور اس کا تیل دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے، جو اس کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ اگر ہم لبنان کی ثقافت اور روایات کی بات کریں تو یہاں کی شادیاں نہایت شاندار اور پرتعیش ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی خوشیوں کو بھرپور انداز میں مناتے ہیں اور دبکا نامی روایتی رقص پر ہر شادی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ مہمانوں کی خوب خاطر مدارت کی جاتی ہے اور ہر چیز میں ایک خاص شان دکھائی دیتی ہے۔ ویورز، لبنان میں کئی قدیم شہر بھی موجود ہیں، جن میں بالبک اور بائبلوس خاص طور پر مشہور ہیں۔ بائبلوس کو دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار بھی موجود ہیں۔ یہ شہر تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لبنان میں خوبصورت جھیلیں، پہاڑ اور ساحلی علاقے بھی موجود ہیں، جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کرون جھیل میں ان میں سے ایک اہم مقام ہے، جہاں لوگ کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لبنان کی ایک اور خاص پہچان اس کی کشتی سازی کی صنعت ہے۔ یہاں دنیا کی مہنگی اور خوبصورت کشتیاں تیار کی جاتی ہیں، جو مختلف ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں۔ اگر کھانوں کی بات کی جائے تو لبنانی کھانے نہایت لذیذ اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ گوشت سے بنی مختلف ڈشز، کباب اور دیگر روایتی کھانے یہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ لوگ کھانے کے شوقین ہیں اور اکثر اپنے اہل خانہ کے ساتھ باہر کھانا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں سیاح لبنان کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس کی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی مقامات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز اور خوش اخلاق ہیں، جو سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لبنان کی ایک اور نمایاں پہچان اس کی رنگین نائٹ لائف ہے۔ خاص طور پر دارالحکومت بیروت میں یہ شہر رات کے وقت بھی زندہ رہتا ہے، جہاں روشنیاں، میوزک، مختلف تقریبات ایک الگ ہی ماحول پیدا کرتی ہیں۔ بیروت کو مشرقی وسطی کا نائٹ لائف ہب بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو جدید کلبز، کیفے اور ساحلی ریسٹورنٹس ملیں گے، جہاں نوجوان نسل بڑی تعداد میں وقت گزارتی ہے۔ موسیقی، ڈانس اور سوشل گیدرنگز یہاں کئی عام روایت ہیں۔
لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور دیر رات تک انجوائے کرتے ہیں۔ لبنان کا معاشرہ دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں کافی لبرل سمجھا جاتا ہے، اسی لیے یہاں خواتین کو بھی کافی آزادی حاصل ہے۔ وہ فیشن، سوشل لائف اور کیریئر میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ماحول کئی لوگوں کو یورپی ممالک جیسا معلوم ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر معاشرے میں مختلف طرز زندگی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لبنان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سادہ اور روایتی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ کچھ جدید طرز زندگی اپناتے ہیں۔ اس لیے پورے ملک یا اس کی خواتین کو ایک ہی زاویے سے دیکھنا درست نہیں ہے۔ تو یہ تھی لبنان کے بارے میں ایک تفصیلی اور دلچسپ معلوماتی سیر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی جگہ اور ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔